الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا معصوم بعده ولا عصمة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے مہمان نوازی اور اس حوالے اربانی خصوصیات یا انہوں نے تھوڑی جہی بالکل تھوڑا جہا میں ذکر کیتا انہوں نے سخاوت نہ اور اس سخاوت نے جڑی ساری بنیاد ہے وہ مہمان نوازی تھی یعنی اربا نے ہاں جڑا جتنا زیادہ مہمان نواز ہے وہ سخی شمار ہو سی انہوں ساں سخی گنے نے جڑا مہمانوں کی خدمت اچھی طرح کرے انہوں سے اپنا مال لائے اور انہاں راضی کر کے اپنے گھروں روانہ کرے تو یہ آدمی انہوں نے نزدیک بہت بڑا سخی اور بہت زیادہ عمدہ صفات نہ مالک آدمی اور یہ چونکہ انہوں نے گھٹی بیچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ انہوں اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعلق انہوں نے مہمان نوازی نہ ذکر قرآن بھی کیتا اور حدیثہ میں بھی آنا کہ اول من ضاف الضیف حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آدمی جنہ مہمانہ اپنے گھر بھوا کے کھوانے نے رواج دیتا اس تو پہلے یہ انداز نے مہمان نوازی نہ بس کہیں کوئی شاید دے دیتی نہیں دیتی کہیں پوچھا نہیں پوچھا اگلا بھی ایسا کوئی بری چیز نہیں سمجھنا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوبصورت طریقے رواج دیتا کہ بھئی مہمان نوازی گھر آنے والے بندے ہیں اکرام کرنا اساں کو بھواونا اساں عزت دیونی اور اساں کوئی شے شادی کھواونی یہ حضرت ابراہیم اللہ نے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں دیتیاں جنہاں میں پہلا نمبر ہونا انہاں وچ ایک جڑی اونچی مہمان نوازی بھی ہوئے کہ اول من ضاف الضیف جس مہمانہ نے مہمان نوازی شروع کی تھی اور شروع بھی یہ نہیں کی تھی اتنے جذبے نہ شروع کی تھی کہ کئی میل تک روزانہ روٹی اپنے ٹائم کوئی نہ کوئی مہمان ڈھونڈ کے آنا سبحان اللہ ایک تو میرا گھر آ رہا بھائی چلو جو آج رہا تے ڈھونڈ کے آنا کوئی بندہ ڈھونڈو یار لگی روٹی نہیں کھاونی دسترخوان تے مہمان ہوئے اساں تے چونکہ اللہ معاف فرمائے عرب تے عجم ہے زمین آسمان نے جو فرق ہے ان آسمانہ تے کھڑے نسی زمین تے نہیں تا سبحان اللہ تعالی جنہ صفات نہ ہونا متصف فرمایا بہت اعلیٰ تو مہمان ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کے آنا وقت قرآن نے جڑا حضرت ابراہیم نے سخاوت اللہ بیان کی تھی فرشتے آئے بیٹھے یعنی 6-7 جڑے بندے اندر بیٹھ کے یا گھر آئے بیٹھے اور سارے فرشتے ہیں لیکن انسانی شکل ہے چند حضرت ابراہیم اتنا ٹائم بھی نہیں دیتا میں انہوں کو پوچھا تو صحیح وقت تو آئے جی کو رو کے کام میں کتنے ڈل پاؤنا ہے کہ فرشتے 10 دے وانا حضرت اس کبھے وہاں سے آئے گئے یہ حضرت ابراہیم نے مہمانی نہ قرآن نقشہ چھکا کہ فرشتے کوئی پوچھا نہیں تیوان کے بچہ پورا کو سکتا کو کے پکا کے تے بات انہوں نے سامنے آن کے انہوں پیش کیتا تا پتہ لگا میں اسی تو کھانے والی مخلوق کی نہ لیکن انہوں اپنی مہمان نوازی اور سخاوت نہ حق ادا کیتا کہ میرے گھر مہمان آئے ہوئے اس سے اسا جانور ذبح کر دے اور اسا کھواؤ اس تو حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی عجیب گل فرمایا فرمایا جیڑا مہمان واسطے کوئی شے ذبح کرے
ای ذبح شدہ جانور کی اس واسطے جہنم تو رکاوٹ بن گئی. سبحان اللہ. چاہے مرغا کٹھا، چاہے بکرا کٹھا، چاہے گاں کٹھی، اٹھ کٹھا، جڑی شاہ بھی ذبح کی تھی. فرمایا ای اگر مہمان واسطے ذبح کیتا تو ای اس واسطے بن گئے سی جہنم تو رکاوٹ. سبحان اللہ. اس تو ایک حدیث میں فرمایا جبریل سب تو پہلے گھرے وچ مہمان نہ رزق دینا وقت نہ گھرے آڑا نہ ہے. سبحان اللہ. جڑا سی سمجھنے میں مصیبت آ گئی پہلے انہوں نے رزق بندے نہیں جیبان کوشنا وقت اس گھرے آڑا نہیں روزی اس تو بعد جبریل آڑے نے کہ بھائی مہمان جڑا آسی اس نے ہی حصہ. آپ فرمایا پہلے انہوں نے روزی آنی انہوں نے برکت نہ گھرے آڑا روزی لبنی. اور وقت فرمایا 3 کھانے ہیں جنہوں نے اللہ قیامت ہے گھڑے حساب بھی نہ کیسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک سیری رمضان میں سیری نہ کھانا، افطاری نہ کھانا، یہ روزے دار نے اکرام ہے اللہ نے طرف کہ میں نے 9 فضی اٹھ کے روزہ رکھنا پیا، میری واسطے سیری کرنا پیا، شام تک بھوکا رہ کے بھوکا رہ کے بعد اللہ نعمت دینا تا روزہ کھلینا کہ بعد اللہ کہ میں انہیں اس نے بھی حساب گھنا بعد میری رحمت شرم آنا بندہ میرے واسطے بھوکا رہا ان 2 ٹائم تو فرید موسم. سبحان اللہ. کوئی حساب نہیں، تھوڑا کھائے کم کھائے جتنا مرضی کھائے، سیری اور افطاری اور 3 کھانا فرمایا مہمان نہ کھانا. سبحان اللہ. اس تو سڑیا قابل ہے. کئی بزرگ ہیں جی گزرے جڑے اپنا کھانا اچھا مہمان واسطے میں عرض کرنا آگے یہ جڑے برتن ہیں لوگ عام طور سے عام جہاں برتن اسی بھی ذرا عام بھانڈے میں ہی کھانے مہمان آئے تو ذرا اچھا برتن کھڑی نا. تو بزرگوں نے معمولات لکھا ہوا کہ ان مہمانوں نے بہانے نال جڑے اچھے بھانڈے گھنے ہیں نا ان پہلے جڑے نیت کرنے ہیں کہ ہی برتن صرف اور صرف مہمانوں واسطے اور اس نیت کی وجہ کی ہے تاکہ ان برتنوں کا کل ایسا حساب نہ دینا پڑے. اللہ کے ہڈے ماں کے بھانڈے آتے ہیں تو پہلے جھاڑے نیت کر کے دی کہ ان برتن مہمانوں واسطے. تو اگر گھرے میں یہ برتن پہل اچھے جڑے اسی مہمانہ پیش کریں فرمایا اس سے بھی حساب کوئی بھائی ٹھیک ہے بے شک جتنا مرضی آلہ کے نہ ہو اپنا کھانا تسی روٹین کے مطابق کھانے پہ ہو لیکن مہمان آ گیا تو ظاہر ہے اس واسطے تھوڑا جہا کھانا اچھا پڑنا اسے بے شک تکلف اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا مہمان 10 کے آنا پیا تو بات یہ نہیں مہمان آوے تو 50 دان دے دو تو آلو نہ بھوجیا بنا کے بہ پھر باعث گھر ہی پکا ہوا اچانک آویں گے تو وقت مہمان نے یہ حکم ہے کہ جڑا پکا پیا ہوا دو اور مہمان ابھی وہ قبول کرنا چاہیے. حضرت سلمان فارسی کو بندہ آیا انہیں لون سے پانی دیتا تکڑ لگ پیا انہیں آخر بھائی ایسا حضور منع کیتا کہ مہمان اچانک آویں گے تکلف نہ کرو پینے میں اور اچانک آ گیا اور بجو جی اور فلانی شہر جی اور ہی کرو جی گھر بھی لڑائی اور جھگڑے شروع ہو گئے اور جناب کڑیاں بھی بھاجڑ پا دیتی تے بھائی مہمان جڑا اچانک مہمان آیا کیڑی شہ گھر پہ اسا ہوا دے اور یہ میرے نبی کی تعلیم کیسی سوکھی تعلیم بندے دھوکہ تیرانا راتی مہمان آ گیا اور وہ تو دھوکہ تو ٹورے نہ میں ذرا طرح گا 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کو مہمان واسطے شہر آپ فرمایا کوئی لو پانی دے دو لون دے دو مرچیں دے دو آلو پیاز دے دو جڑی شے مرضی کر پئی فرمایا وہ مہمان دے دو تو سنی مہمان نوازی ادا ہو گئے. ہاں اطلاع پتہ مہمان آنا پیا تو بات فرمایا اپنی حیثیت کے مطابق اسے بھیج نہیں اگر اللہ تو ساتھ دیتا ہوا اس وقت اچھا کھانا بڑھاؤ. اور شڑے اقاب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ حضرت تھانوی نے استاد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے استاد ہیں اور حضرت حکیم الامت بہت محتاط آدمی بہت زیادہ لیکن حضرت شیخ الہند آئے تو دسترخوان تے 52 قسم نے کھانے رکھے تو میرے استاد ہے اور اس نے 52 قسم نے کھانے حضرت پیش کی. تو اگر اللہ دیتا گا تو مہمان نوازی واسطے جتنا مرضی تسی اس کے سامنے پیش کرو یہ تو ساری خوشی کی بھی علامت ہے اور وقت اسا اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب بھی کوئی نہیں کرنا بہو کیوں کھوائے مجھے اتنے کو ای فضول خرچی کوئی نہیں. مہمان راضی کرنا خوش کرنا
اچھا کئی لوگ شریعہ منہ بڑھا لیں لیکن کھوانے کا انداز دیونے کا انداز مت کے جوسا اچھے برتن اچھے انداز ہے خوشی نہ ہونا دیو تو میرے کو ایک مہمان آئے سڑے بزرگ میں اتنے سڑے علاقے نے قریب ہی میں انہوں کھانا ناشتہ کرایا ناشتہ میں ٹھیک کرایا اپنی حیثیت نہ جڑا میں کھول سکوں میں بزرگ ہے پھر میں کہ میرا اعزاز ہے کہ انہوں پہلے دسا میں ناشتہ توڑ کو کروں انہوں بعد نے ایک تبصرہ کی تھی اس بندے والے مادر سے بہن پہ آ پہلا یہ ناشتہ تو اچھا ہے کھانا اچھا ہے لیکن جن برتنا جو اس دیتا تو جس انداز جو اساں کھوایا یہ اس نے الگ مہربانی کہ اس نے خوشی اساں محسوس ہونی پئی تو مہمان نہ رویہ بھی دے جو ہے نا جیسے مہمان ہی نہ سمجھے بھائی جناب کھوانا تو پیا لیکن چہرے تے 12 بجے بیٹھ تو یہ بھی نہیں ان ساری صفاتن اللہ تعالیٰ جڑے اپنے نبی نے ذریعے ماں تے تو سان دیتی تو میں گزشتہ جمعے تھوڑی جی اس کی گل کی تھی اور میں وعدہ کیا کہ اگلے جمعے بھی اور شاید اس جمعے بھی ساری گل نہ ہو سکے لیکن میں 2-4 سخیاں نہیں تو گل سنائیے کہ اربانی سخاوت کتنی میں مہمان نوازی کی گل کرنا چاہنا میری ریل چلنی پئی لیکن میں صرف یہ چاہنا کہ جڑا اس کائنات نہ سب تو بڑا سخی میں انہوں نے گل نہ کرا کہ اگے شروع ہو بنا ذرا سواد نہ آسی انہوں سخیاں نے ذکر کیتا تو جس اس امت سخاوت نے سبق دیتے وہ ہمیں آمنا نہ لا اور دنیا میں میرے نبی تو بڑا سخی کوئی نہیں میرے نبی تو بڑا مہمان نواز جس مہمانیاں لوگاں سکھائیاں ادب آداب سکھائیں دیون دسا کہ دیون کا آنا اس تو جتنے بھی عرب آنا جتنے بھی حاتم تائی جیسے اور پتہ نہیں کتنے ہو سکتے ان سارے بھی رڑاؤ تو ان میرے نبی نے پاسو بھی نہیں اللہ حضور اتنا بڑا دل دیتا اس تو حدیث چانا حضور نے سخاوت آئی ہے لیکن رمضان نے مہینے میں سخاوت نہیں جو ہے کہ کوئی جب تھوڑا تیز ہوا چلنی پئی اور تیز ہوا چلنی پئی ہوئے تو جڑے کمرے نے اندر بیٹھے ہونے اس ہوا کا اثر انہوں تک نہیں پہنچنا حضور نے باہر مدینے میں اتنی سخاوت ہونی ہے کہ ہر گھرے میں اس سخاوت کا اثر پہنچنا ایسی سخاوت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ آیا حضور کو کچھ منگیا آپ دے دیتے فرمایا گیا بات دعا اٹھا اس نے کہا میں بھی دے آپ فرمائے سمجھ دو تھوڑے لائے تریا آ رہے اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں تو میں نے بھی کوئی مدد آپ فرمایا کدائی وہ چاہ گئے تو جڑے میڈ کو آسی تو میں ان تھوڑا قرضہ لا دے اور تو میڈ کو شاید کوئی نہیں لیکن دور چونکہ سائل آ گیا تو مان کے چاہ گیا جڑی شاید بھی کہنی ہے ادھار میڈ میں تھوڑا قرضہ لا دے حضرت عمر کھڑے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک آیا تو 100 دے دیتا دعا آیا اس منگیا اس بھی تو دے دیتا تو کون آیا تو دے دیتا تریا چوتھا ان آئے تو کے چاہ گن کرائیں کہ میں دے دے سا تو یا رسول اللہ جس وقت تو سپورٹ نہیں تو تسی انہیں نہ دیو حضرت عمر نے کہا آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو روز آ رہا سا تو تسی قرضہ گھیسو دے سو مت ادا کرے سو تو اوے تو یا رسول اللہ دے دیو نہیں تو قرضہ نہ چاہو تو آپ نے چہرہ تھوڑا جا پریشانیاں پلے لگا حضرت عمر نے گل آپ پسند نہ آئے عمر ماحوڑے نہ پہ ایک انصاری بیٹھے ہیں ان کھڑے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا یا رسول اللہ خرچ کیتی ہو تے ارے شاڑے تو کمی نہیں متعلق ڈرو نہیں اس ارے شاڑے میں خزانے تے نظر رکھو تے خرچ ہونے تو اور خرچ کرنے تو تسی ڈرو نہیں ارے شاڑے کو کوئی کمی نہیں وہ جھوڑ گیا یہ تو سڑیاں بھری رکھ اور ففی وجہ رسول اللہ التبسم حضور مسکرائے چہرے تے روشنی پھیل گئی
آپ فرمایا وہ بے حاضہ امرتو میرے رب بھی ماں یہ حکم ہے. یعنی حضرت عمر نے گل اچھی نہیں لگی، اس انصاری نے جملہ پسند فرمایا سونی گل کی ہے، خرچ کرو اور اللہ شانے تو کمی نہیں متعلق نہ ڈالو. فرمایا بے حاضہ امرتو میرے رب بھی ماں یہ حکم دیتا کیا میرے محبوب خرچ کر. واضح جی ٹائم بھی آئے میرے نبی فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا کام تھا بھی مننا تے دینا ماں میرا رب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا تو سخی اس کائنات اس کوئی نہیں. ایک بدو آیا اس منگیا حضور حسان دیتا لگا گیا، پہلے تو حیران ہویا بھائی اتنا ماں پہ دینے، لیکن کہن کے گیا وہاں کی ساری قوم اکٹھی کی تھی اور قوم اکٹھا کر کے آخر لگو لوگوں میں ایجے بندے کو مڑ کے آنا پہنے جیڑا دینا ان محمدن یوتی عطان ما یکشر فاقتا، محمد ایجیا عطاوہ دینا کہ اسا ختم ہونے نہ ڈاری نہیں. بندہ دیوان لگا پیچھے نہیں تکے رہا میں پیچھے کتنا پیا تے میں اس بچوں کتنا دیونا فرمایا میں انہاں کوڑو ہو کے آنا پیا جیڑا خالی دیوڑ جاننے جنہاں ختم ہونے نہ کوئی ڈر نہیں. ان محمدن یوتی عطان، اتنی عطا اور اتنی بخشش ہے کہ ما یکشر فاقت، نہ کوئی فقر و فاقہ نہ ڈر نہیں. غزوہ حنین نے موقع تھے بہت بڑی غنیمت آئی، ہزارانی تعداد بکریاں اٹھو. تو صفوان ابن امیہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن حضور انہوں کو اسلحہ کہتا ہے حنین واسطے، تو ان آپ نے ناڑ گئے ہوئے غزوہ حنین. بہت بڑے دشمن ہے اسلام میں، پیو کی دشمن ہے، آگو پتر بھی ہے. امیہ بن خلف بھی بہت بڑا دشمن ہے، اگو ای اس نے بیٹا صفوان ابن امیہ ان بھی دشمن ہے. تو صفوان مال غنیمت جس وقت وادیاں نہیں وادیاں بھریاں پہ تو آپ اس مال نے کوڑ اٹھا کوڑ کے بکریوں کو چکر پہ لے لیں تو ای ناڑے صفوان بھی تو ای مڑ مڑ کے اٹھا نہیں تکے نا، بکریاں نہیں تکے نا، اتنی بکری اتنے اٹھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ تو بیٹھنے پہ بھائی اگا گھٹ پہ تکے نا ہوتے نظر وار رکھی نہیں. آپ فرمایا یا ابا وہب یعجبو کا هذا شیخ. صفوان ان بھریاں میں وادیاں ماں لگنا تو چنگیاں سوادی پہ لگنیاں تو پسند آنیاں پہ تو مڑ مڑ کے نظر ہوتے رکھی رہی تو ماں لگنا کہ تو آئی گھاٹی کی وادیاں اٹھنیاں دے بکریاں بھری ہوئی تو تعجب میں پہ پہنیاں چنگیاں لگنیاں پہ. یا رسول اللہ کیوں نہیں ان اٹھو ان بکریاں ایمان. آپ فرمایا لکا هذا الشیخ ان دو پہاڑا نے بچکار ان جتنے اٹھتے بکریاں کھڑیاں ان ساریاں توڑی. سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ. صفوان وقت اٹھانے پہلے پرت پیڑے نہیں میں بعد اس گیا اسا کہا یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھا. یہ گل نہیں کہ کوئی لالچی آیا کہ اٹھتا کے کلمہ پڑھ کے دا نا، اسا سخاوت کی روح بتائی کہ کوئی انسان کتنا سخی ہو سکنا. ہی سخاوت ای بشر نے بس اور طاقت تو باہر ہے. اتنی سخاوت اگر کوئی کر سکنا تو اللہ کا نبی ہو. استاد کیا ہوگا کلمہ پڑھاؤ اور ناڑو جملہ آکھا میں جڑی گل کی تھی میں آپ کو پڑھو رہا پہلے اس آکھا ما طابت نفس احد بمثل هذا الا نفس نبی کہ یا رسول اللہ کوئی مائی نہ لال اتنی سخاوت تے اس نہ دل کئی ویڑے بھی تیار نہیں ہو سکنا. اگر کہیں نہ ہو سکنا تو خدا نہ نبی ہو سکنا. نبی تو علاوہ کہیں نہیں مجال نہیں تو دو پہاڑا نہیں بھری بھئی وادی کے ہکیاں دے چھوڑے. کیوں متوجہ بیٹھے ہو تو جسا دینے پہلے اس کو حضور نہ صحابی تو نہیں کلمہ بھی قرآن پڑھا ہے مسلمان بھی نہیں
اور آپ فرمائے مہربانی سارے چاہ گئے تو وہ عرب ہے عربن اور سخاوت نہ اور یہ ساری کہانیاں پتہ ہی ہیں کہ یہ سخاوت کی ہونی اور یہ اسا کا ما تابت نفس احد بمثل هذا الا نفس نبی. یا رسول اللہ اتنی بڑیاں سخاوتاں نبی تو علاوہ کہیں نے ماؤ نے پترے نہ ایڈا بڑا جگر ہی نہیں تو ایڈیاں سخاوتاں کرے ان ایگو ہی کر سکنا جس نے موڑے تھے عرش والے نہ ہاتھ ہو. یہ نبی نہ کمال ہے کوئی اتنی بڑی سخاوت نہ مالک کو کرنا. فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا. اس کا اٹھ پچھو نفسا پہلے کا اسلام نہ پا کہ اتنا بڑا دین اسی چھوڑی بیٹھے. اور بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پوچھتا اور اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام تے پہنچایا صرف میرے نبی بھی سخاوت تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو میں ساؤں دو غلط داسے تھیا آپ نے پوری زندگی فیاضی مہمان نوازی وفد 400 بندے بھی آخری سالہ میں وفد نہیں شکل ایک بارگاہ نبوت چاہے 100 بندہ ہوتو آنا پیا 50 ہوتو آنا پیا 200 ہوتو آنا پیا 400 تک بھی وفد نہیں تعداد ہے. اور حضور حضرت عمر نے بلایا فرمایا نا 4 نے 400 انہوں نے واپس میں نے پہن انہوں میری طرف ہدیہ دو. سبحان اللہ. یہ چھڑا ہدیہ تو خالی ہسونا ہاں وہ بھی اسی گھاٹی ہسنے اسی شکر کرے نا مہمان ٹورا لگا فرمایا نا سارا ہدیہ دو. حضرت عمر نے مجھے جو نکلا جڑا میں نے پورا کھوایا میں نے تو تھوڑا جا انہوں نے یا رسول اللہ پورا نہیں ہونا. آپ کوئی گل نہیں کرنا آپ فرمایا مائیں تو دے. بہت حضرت عمر سمجھ گئے ہوں سائیں جانا تے سائیں نہ کام جانا اور اسی کو کیا کہ تھوڑا یا بہو ہے. حضرت عمر گن گئے حدیث نے الفاظ ہے حضرت عمر فرمانے اٹھے نہ نکل جائے ٹوٹا جتنی جائی کے بعد آنا تو اس نے جتنا قد بت ہونا اتنا کوئی ڈھیر گلے نہ پہ اتنے جتنے میں کو حضور امانت رکھوائی ہوئی گئی تے ماں جتوں آ کے مانجے نہ اتوں دے ہلا تے نہ ہدیے تحفے نہ روانہ کر اٹھے نہ نکل جا بچہ جتنی جائی تے بانا اتنی کوئی ڈھیری ہے 10-15 بندہ میں تھوڑا تھوڑا دیں تے 20 اللہ پوس. لیکن انما انا قاسم واللہ یؤتی عمر بڑیاں ڈھیریاں نہیں تکڑیاں میں ڈھیرے والے دیں تکڑا میرے رب نے خزانے میرے ہتھے وچ میں تو تقسیم کر رہا ہوں. حضرت عمر فرمائے میں اس ڈھیری چو 400 بندہ روانہ کیتا تے ڈھیری اٹھی پئی وئی جتھے سبحان اللہ. لیکن آپ ای گوارا نہیں کیتا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں بڑوائیاں جتنے دن رہے انہوں نے مہمان نوازیاں انہوں نے کھانے بھی اور جس وقت روانہ ہوا تو نال ہدیے تے تحفے بھی بالکل آخری زندگی نے واقعات 8 تے 9 ہجری سب تو زیادہ وفود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انہوں نے مہمان نوازیاں بھی فرمائیاں اور ونجن لگے تحفہ تے ہدیے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آسو تکے اڑیسو تے ویسو تکے دے کے ویسو سیدھا تہیب آسو تکے اڑیسو ویسو تکے دے کے ویسو. سبحان اللہ. جڑے آنے پہن ان بھی کچھ نہیں گھن کے آنے پہن میرے نبی نے بارگاہ چو کھینے پہن جڑے میں بہنے پہن نال لکڑیاں بھی گھدی بہن گلے بھی گھدی بہن. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنو ہے جا سکی بھی اسی جنازہ دے کے اعلان کریں کہیں نہ دیوڑ گھنڑ ہوئے تو پترا تے وارثاں مل گنے انجی اعلان ہونا نہیں ایک اعلان حضور کرے نے جنازے سے. اور میں نے جڑا بندہ مر گیا جس نے میں جنازہ پڑھاون لگا یہ جڑا مال چھوڑ کے مرا نا یہ گھر ونجن وارث تے اس نے ذمے جڑے قرضے نو میں محمد عربی لے قرضے میرے ذمے تے اگر یہ کوئی شے چھوڑ گیا تو وہ وارث کیا گنے ماں ایسی کئی شے نہیں لوڑ نہیں مال وارثانا تے جڑے اس سے ذمے حق حقوق وہ میں ادا کروں. کیا شان ہے اپنے امتیاں نال اور اپنا کلمہ پڑھنے والا نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے مہمان مدینے چاہے انہوں نے کھانا پینا بھی صحابہ نے ذمے حضور نے ذمے کوئی روزانہ عشاء کے بعد آپ اعلان فرمانا اور صحابہ خود فرمانا کہ جڑا بندہ بھی مدینے آنا ہے اگر اس نے کوئی جاننے والا ہوگا تو اس کو لگا رہنا ہے
تو جس نے مدینے کوئی جانے والا نہیں وہ آج کے اصحاب صف والے اس برانڈے پہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تو بعد اعلان کریں گے کہ بھائی جس بندے نے گھر ایک بندے نے روٹی نہیں گنجائش ہوئی ایکیاں گھر میں جس نے 2 3 4 5 10 بندے 10 تک عام طور سے بھائی صحابہ اکرام گھر میں ہے کوئی 1 ہے کوئی 2 کوئی 3 کوئی 4 جیسا اللہ زیادہ دیتا تھا وہ 10 گھر میں ہے تے اپنا مہمانا اچھا جہے بچ میں جانا حضور آخنا ہے حلمو الیہ ترو مرمن بات گل آ گئی صاحب ابن عبادہ نہیں حدیث بچانا روز حضور آخنا ہے 80 مہمان یا رسول اللہ مان 80 اتنا مہمان کوئی بندہ نہیں کھڑا ہے 70 80 مہمان یہ حضرت صاحب ابن عبادہ نے ذمہ اس کو فالتو تاکہ میں نے بھائی کوئی 1 گھر میں جو کوئی 2 گھر میں جو کوئی 3 گھر میں جو صحابہ اکرام گھر میں رہنا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جڑے بچ میں نے انہاں حضور کے اپنی بیوی نے گھر جو کدائیوں دودھ لگ پیا کدائیوں کوئی شہد لگ پئی ایک بڑا عجیب قصہ یاد آ گیا ایک صحابی حضرت جہجہ غفاری حضرت بزرگ غفاری نے قبیلے نے چنگے لمبے تڑنگے تے موٹے تازے تے چنگے صحیح نڈا پورا تے قد بھی وڈا تے جناب فرمایا نے حضور ارشاد کے بعد اعلان کیتا میں پہلی دفعہ مدینہ منورہ آیا ہوں تے اجے کلمہ بھی کونے پڑھیا تکڑا شکڑا ہے میں وہڑی کے سسٹم ہے تے کے نظام ہے تو آپ اعلان فرمایا کہ بھائی ایک جو بندہ نہ ہاتھ نہ گنو تے نہ گن میں جو جڑے جتنے بھی وہ نئے نا اتنے صحابہ صفہ وچ انہاں سنگی نپ کے گن گئے تے میڈ دے جڑا نیڑے تھی بھی نہ میڈا قد کو تک اوپر ہٹ میں وہ آگئی اس کا سارا چھک مہینہ تے یہ اتنا لمبا موٹا تے ظاہر ہے تھوڑا بندہ کھانا بھی پاؤں ہے تو یہ انہوں نے عادت ہے انہاں آخر 1 بھی 2 بھی 3 پیرنٹ مسیحی وچ میڈے تے حضور تو علاوہ کوئی بندہ نہیں بچا میں رہ گیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و دین بھی نہیں نہ میں اعلان کر کے آپ نکل وجہ ان بھی نہیں حضور بیٹھے کہ کوئی بچنا کہیں کوئی نہیں کھڑے نہ تو میں اساں کھڑنا فرمایا کوئی بندہ نہیں جیڑا میرے نیڑے تھیا ہوئے جس بھی تکیا اور آپ اس اجازت میں بس میرا قد کو تک کے لوگ ہٹ ویلے حضور ماں کر گئے آپ انہیں جھاڑا چاپیاں بکریاں آئیاں آپ گھر آ کے بکری نے دودھ چو سمجھاؤ پہلے میں بکری نے دودھ پی گیا ہوں حضور پوچھا اور میں آخر ماں تجھے پتہ ہی کوئی نہیں 2 ہی بکری 3 بکری 4تھی بکری 5ویں بکری 6ویں بکری 7ویں بکری پہلے 7 بکریاں نے میں دودھ پی گئی اس تو بعد یہ سارا ہانڈی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری میں نے کچھ رکھی اتئی تو علیہا میں وہ بھی چٹ گیا ساری کھا گئی 7 بکریاں نہ دودھ تے اینا پوری ہانڈی جڑا بھی گھر پکے ہوئے وہ اتئی تو علیہا میں چٹ گیا ترجمہ بالکل پنجابی میں ٹھیک کیتا اتئی تو علیہا نہ یہ ہمارا پڑھنا ہے میں وہ ساری صاف کر حضرت ایمن حضرت اسامہ کی والدہ بھی امن حضور کی والدی بھی امن وہ یہ سارا منظر تک کہنیاں بھائی انہوں نے کہا خدا بھکھا مارے اساں جس اللہ نے رسول آج بھکھا رکھا ان تک گھر شہ ہی کوئی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جو دیونا ہے گھر بھی اسی جو کھانا ہے ہی بھلا مہمان ہے ہر شہ ساری صاف تو انہوں نے مجھے جو یہ جملہ اجا اللہ من جا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے رسول بھوکا رکھا ہے سارا خدا اسا بھوکا رکھا آپ فٹ حضرت ام ایمن منع کی فرمایا ماں یا ام ایمن سڑیا کو جڑا ہوا خوش تھی وہاں پہ ٹھیک ہے خیر کو اوپر صفائی کر گیا آپ حضرت ام ایمن نے ڈانٹیا فرمایا نہ مہمان واسطے ایک جملہ نہیں ابھر رہا اس جتنا کھا جائے اس کا رزق ہے ورزق لا علی اللہ سڑنا کے بڑسی سڑی روٹی سڑے اللہ نے دے ابھر نہیں تو
ٹھیک ہے میں جو کچھ ہوگا. صبح ہو گئی کہنا دیہڑ گزر گئی رات وقت پئی حضور عشاء تو بعد وقت اعلان کیتا پر میں نے وقت میں تکیا میں جو حضور ہی مسیحی رہ گئے ماں کئی بندے بھی نہیں کھڑے انہاں کوئی پتہ نہیں نکی نکی گل بھی بھاوے لوگاں پتہ لگ گیا ہوئے لیکن وہ کلے والی گل نہیں بھائی اس بندے میں نے وقت میں تے اللہ نے نبی رہ گئے حضور ماں فرمایا چل اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال گئے ہو آپ فرمایا میں بکری چو تے آنا مڑ مڑ کے ساتھ تکن بھائی تاجوات آ رہا ایک بکری نہ اس دودھ آندا انہیں پیتا آپ پوچھے اور انہاں کہ یا رسول اللہ بس ڈیڑھ بھرے آج میں فل ہو آپ تو چپ ہو گئے تو مہمان کرے نہیں علیہ سعادہ ضیفنا ای مہمان یا رسول اللہ وہ کلیاڑا نہیں آپ فرمایا مہمان تو ہوئے یعنی جڑے مہمان ہوا جو کل اور تے آج ہو رہی کل ہی 7 بکریاں نہ تو پی گیا آج ایک ہی نہ بنا میرا ڈیڑھ بھرا گیا اور جملہ سنے آپ فرمایا کل کافر ہے کافر 7 آندرہ میں کھانا مومن 1 آندرہ میں کھانا ایمان کے نا ایمان تو بعد مومن 1 آندرہ میں کھانا کہ مطلب کہ اللہ مومنہ تھوڑی خوراک نہ بھی اسے ڈھٹ بھر دے رہے آپ فرمایا جس کو دو نہ کھانا اتری تے بہو ہے 3 آڑے نہ 4 تے بہو ہے 4 آڑے نہ 6 تے بہو ہے فرمایا مومن 1 آندرہ میں کھانا کافر 7 آندرہ میں کھانا فرمایا کل کافر ہے آج مومن ہو گیا اور آج یہ کچھ کھانا ہے بس رات جڑا نبی نے گھر رہے وہ مومن کیوں نہ تھی تو آپ مہمان نوازی وچ سخاوت وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے کوئی بھی نہیں تو آپ اپنی مہمان نوازیاں وچ سخاوت وچ غریب پروری وچ لوگوں دی ضرورتاں پوریاں کرنے وچ کدی کو ہدیہ آیا اوتے ہدیہ پہنچاونا اج نہیں کہ خالی گھنڑ سکھا دیون بھی کوئی بندہ ہدیہ حضور دے کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ اس کو بدلہ نہ دے ضرور بدلہ دینا عبداللہ ابن ابی منافق کا موت تو بعد جڑا چوڑا پوایا علماء تے ایک وجہ ہی بھی لکھی کہ بدر حضرت عباس اسی عبداللہ ابن ابی نے چوڑا آئے ہیں کیونکہ عبداللہ ابن ابی بھی لمبے قدر ہے حضرت عباس بھی لمبے قدر ہے کہیں نہ کرتا پورا نہیں آنا عبداللہ ابن ابی دیتا ہے حضور اس منافق نے احسان نہ بدلا دنیا میں اتارنے کی کوئی شکل نہیں بنی تو آپ موت تو بعد اپنا کرتا دے کے در حقیقت اس احسان نے بھی بدلا لا یہ کل قیامت ڈڑے ہی نہ آ کے کہ تو سنے چاچے چوڑا پوائے ہے ایسا موت تو بعد چوڑا پوا دیتا تاکہ بدلہ لے وجے اور حضور اپنی زندگی نے آخری خطبے وچ بھی گل ارشاد فرما کے گئے فرمایا میں نے تو بات کوئی نہ آنکھ نہ رہے کہ میں نبی نال ہی نیکی کیتی ہے ہی کیتی ہے میں نہ جس بھی جڑی نیکی کیتی میں اسے دنیا کے بدلے دے دیتے واپس کر کے میں نہ پا ہاں ایک بندہ جس کا بدلہ میں نہ دے سکیا میں منے نہ پا اور وہ ابو بکر توڑے احسان نہ بدلہ کوئی نہیں نہ میں آخنا کہ میں لا دیتا تے نہ میں لایا ایک ابو بکر نے بدلے میں نہ لا سکیا نہیں تو کوئی بندہ دنیا کی نہیں آ سکنا کہ میں حضور تے احسان کیتے اور حضور میرے تے کوئی احسان نہیں کیتا جس میرے تے کوئی بدلہ نیکی کیتی میں اسے بدلے اس اللہ دے تے ابو بکر نے بھی لہے سا صحیح یہ نہیں کہ نہ لہے سا صحیح پر لہے سا وڈیا ہو کیا مطلب ہے لہے سا وڈیا ہو کیونکہ انہیں احسان اتنے کی شاید میں بدلے دے نہ آیا ابو بکر یعنی اللہ کتنے پہنچایا جی نبی اتنا بڑا جملہ کئی بندے نے متعلق آکھے کہ میں بدلے نہ دے سکیا میں نہ لا سکیا ان بدلے اللہ دے سکیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب نے سارے سخیاں وچوں وڈے سخی اپنے گھر چراغ نہیں جلنا پیا اپنے گھر فقر و فاقے لیکن مہمان اللہ نے مہمان رسول نے مہمان تو انہوں واسطے انہوں نے انتظام کرنا انہوں نے ضرورتیں پوریا کرنا انہوں تک مال پہنچاونا ویلے آنا ہدیے اور تحفے دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت سخاوت ہے اور مہمان نوازی اور فیاضی
جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز ہے جڑے مال بنو آ گیا تو 100 200 اٹھ دے دیتے ہیں، غلے آ گئے غلے دے دیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے ذمے حضور نے سارے اخراجات ہے کہ خرچہ مرچہ سارا تم پورا کرنا، تو کدی وہ ڈھیر آ وجے تو حضور حضرت بلال حکم دے پچھا تک مقام نہیں، اگر بچ گیا تو آپ مسجد جرانے گھر نہ راتی رہنے کہ بلال جہاں تک مال مک نہ رہے اسا میری ملکیت جو کٹ نہ چھوڑ۔ کدی وہ پرندے آئے بڑا خوبصورت گوشت پکر آپ کھا جا، دوئی دن آپ بات روٹی منگی تو باندھی وہ گوشت کھینا ہی کل آڑا، آپ فرمایا ای کے وے یا رسول اللہ یہ کل آڑا، فرمایا میں تو منع نہیں کیتا کہ ایک ہی دھاڑی دی روزی دوئی دھاڑے واسطے نہ رکھی کر، جڑے اگلا دن آنا تو میں رب آپ پہ سڈے روزیاں تیرے گھر پہنچا دے۔ سڑیاں پوڑیاں دانیاں نے وہ فرید نکا نے طرف خریدار آنا شہ ہر شہ کو بچ میں نہیں بچ رکھنی ہونی کئی 10 دن گزر وینے اسا تے گوانڈیاں قدر شہ دیتی اللہ ماشاءاللہ، نہیں تو کوئی عام جی شہ بھی اسی اوارڈ گوارڈ دے سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسا مہمان نوازی مسلمانوں دے مال خرچ کرنا اس نے بھی طریقہ اور سلیقہ سکھا کے گئے، اور آپ ہر قدم قدم تے سیڑھی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورت زندگی اساں سارا بھی اپناونے نے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔